اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم مملکت اور اللہ کا انعام۔ 9/11 کے بعد جہاں دنیا بھر میں تبدیلی آئی، وہیں پاکستان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوا، کہیں اچھا تو کہیں برا، لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اور پاکستانیوں نے ملک سے باہر اپنی اور اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کیا۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنے کام، محنت اور جنون کے ذریعے نہ صرف اپنی عزت بلکہ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب ظہیری، میں ہوں آپ کا میزبان اور ایک پاکستانی۔ آپ کے لیے اسی طرح کے پاکستانیوں سے ملاقات کے لیے ایک چینل ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے گریٹ پاکستانیز ابروڈ۔ اس پروگرام میں آپ ان پاکستانیوں سے مل سکیں گے جنہوں نے پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کا نام بلند کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں، اور وہ پاکستانی جو ابروڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا مثبت کام کیا ہے جو اس چینل پہ آنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور مطلع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پاکستانیز ابروڈ کا ایک اور ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک اور عظیم پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی شخصیت تھوڑی سی مختلف۔ عموماً جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے معاشی حالات ہوں، اور کوئی اگر بزنس کر سکتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں، تمام تر اپنی توانائیاں اس میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ہماری شخصیت ہے، الحمدللہ انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بہت سارے عملی اقدامات کیے۔ نہ صرف دینی کام کیے بلکہ سماجی کاموں میں بھی الحمدللہ ان کی بڑی شہرت ہے۔ انتہائی شستہ مزاج، دھیمے لہجے والے اور انتہائی محترم اور معزز یہ ہیں جناب مولانا محمد اسلم زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کی مہربانی، آپ کی دعا۔ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ گریٹ پاکستانی ابروڈ میں ہم ایسے پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ پاکستان کے لیے یا پاکستانی کمیونٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں، ان کا ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑے سے ہم ذاتی سوالات بھی کریں گے، تو آپ کی لائف یہاں پہ UK میں کس طرح سے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش پاکستان میں کہاں ہوئی؟ الحمدللہ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوا، آپ نے مجھے منتخب کیا اس کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو ترقی دے۔ میں آزاد کشمیر باغ سے میرا تعلق ہے، اور آزاد کشمیر باغ ہی میں میری پیدائش ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ تقریباً کس سن کی بات ہوگی، کتنے عرصے؟ ٹرن فور 58۔ رائٹ۔ تو آپ کا بچپن جو ہے وہیں گزرا؟ میں نے وہیں الحمدللہ جو ہے بچپن وہیں باغ شہر میں، اور وہیں میں نے تعلیم حاصل کی بنیادی، اور قرآن کریم بھی وہیں یاد کیا، تو ابتدائی تعلیم سب وہیں۔ ابتدائی تعلیم، اس کے بعد پھر مزید تعلیم کے لیے وہاں سے باہر؟ پھر مزید تعلیم کے لیے جو ہے میں کچھ پنجاب کے کچھ علاقوں میں جانا ہوا۔ میں فیصل آباد گیا، اس کے بعد میں جہلم گیا، تو یہ وہاں میں نے جو ہے اپنے جو عالم کورس کے یہ ابتدائی 2 سال میں نے، 1 سال فیصل آباد میں، 1 سال جیل میں، اس کے بعد پوری تعلیم پھر میں نے کراچی میں جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹول میں پوری کی، یعنی 3 درجے سے لے کر کمپلیٹ تک۔ پھر اس کے بعد وہیں میں خطیب رہا ہوں سارا سلسلہ۔ تو آپ کا پھر UK کب آنا ہوا؟ میں جو ہے 84 میں UK آیا تھا۔ 84 میں؟ 82 میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، اور 84 میں UK میں آیا تھا۔ اچھا، UK میں عموماً 2-3 طریقے ہوتے ہیں آنے کے، یا تو لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر کسی بزنس وغیرہ کے سلسلے میں آتے ہیں، یا پھر شادی کر کے یہاں آتے ہیں یہاں قیام کے لیے۔ تو آپ کا کیا سلسلہ بنا؟ میں ایز اے خطیب آیا تھا، ایز اے خطیب جو ہے الحمدللہ، اور میں نے یہاں، مجھے میرے استاد حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب جو پرنسپل جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹول تھے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کو ایز اے خطیب ہم یہاں بھیج رہے ہیں، تو الحمدللہ میں ایز اے خطیب آیا، تو الحمدللہ بہت اللہ نے موقع دیا یہاں کام کا، اور یہاں بڑا اچھا، اس کے بعد جو ہے اچھے ساتھی ملے، اور اسی طرح کام ہمارا آگے چلتا رہا، تو میں دین سکھانے کے لیے آیا۔ ماشاءاللہ۔
اچھا تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے کہ یہاں کی لائف ظاہر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جی. آپ کی پیدائش آزاد کشمیر باغ میں ہوئی تھی. وہاں پر بچپن جو ہے وہ کیسا گزرا؟ کوئی دینی گھرانہ تھا آپ کا یا آگے چل کر آپ نے دین کیا؟ ہمارے خاندان میں مسترد بڑا عالم میں پہلا ہوں. دین سے ہمارا تو بہت تعلق تھا ہمارے خاندان کا، اور میرے والد صاحب فوجی ہیں، اور لیکن یہ کہ وہ دیندار تھے اور ہمیشہ مسجدوں میں دینی کاموں میں آگے بڑھ کے وہ حصہ لیتے تھے. تو یہ ہے کہ پھر ان کی خواہش بھی تھی کہ میں حافظ بنوں، اور میری اپنی بھی خواہش تھی، اور آگے جو ہے وہ پھر اسی قرآن کی برکت سے پھر آگے سلسلہ چلا. ان کا یہ تھا کہ اس کے بعد پھر اسکول میں دوبارہ، لیکن پھر میں اس طرف نہیں واپس کیا، پھر میں اسی لائن میں ہی آگے نکلتا گیا. اچھا جب آپ یو کے تشریف لائے 84 میں، آپ بتا رہے ہیں یو کے تشریف لائے تھے، تو یہاں آنے کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا ماحول اور یہاں کا ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. جی. تو آپ نے کیا ٹارگیٹ تھا آپ کے ذہن میں کہ کیا کرنا؟ پہلے تو میں چونکہ اس سے پہلے کراچی خطیب تھا، تو میں 82 میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی. 84 میں یہاں آیا، لیکن میں ابھی چوتھے درجے میں طالب علم تھا، اس وقت سے خطیب تھا. بہت ٹھیک ٹھاک مسجد تھی میرے پاس کراچی میں، تو وہ لوگ مجھے اجازت نہیں دیتے تھے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہاں کیسا سسٹم ہے، اگر مجھے پسند آ گیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں واپس آ جاؤں گا. تو میں یہاں 1 سال کے لیے میں نے صرف چیک کیا کہ میں کہا ٹھیک ہوتی نہیں کام کے حوالے سے، اور 1 سال کے بعد میں نے انہیں کہا کہ اب ٹھیک ہے میں ادھر ہی کام کروں گا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو اس طرح میرا جو سلسلہ تو بڑا اچھا رہا الحمدللہ. اچھا اب تقریباً 40 سال آپ کو جی الحمدللہ، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا 40 سال کے قریب ہو گئے ہیں. جی. اور اس دوران آپ نے بہت ساری چیزیں کی یہاں آنے کے بعد، اور ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ آپ کی مسجد کا قیام ہے جو کہ ایجوکیشن سینٹر ہے. جی جی. جامعہ مسجد عثمانیہ ایجوکیشن سینٹر. جی. اس کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ عموماً میں نے کئی مقامات پہ دیکھا ہے کہ علماء کرام یہاں آتے ہیں، جی جی، لیکن وہ ایک مخصوص مسجد سے منسلک ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح پوری زندگی گزر جاتی ہے. آپ نے جو اس کو دین کے کام کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا خیال کیسے؟ اصل میں نے جو ہے تقریباً 17 سال میں نے مکی جامعہ مسجد میں ایز اے خطیب کام کیا. پھر مجھے دل کی تکلیف ہو گئی، میں نے ریزائن کر دیا. اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھی تھے، اس میں حاجی خالد صاحب اللہ ان کے درجہ بلند کرے اور ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جگہ لیتے ہیں. تو یہ جگہ انہوں نے لی جہاں جامعہ مسجد عثمانیہ ایجوکیشن سینٹر 22 لیبل، اور بہت بڑی جگہ الحمدللہ. تو وہ میں اور میرا خاندان جو ہے اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں دوبارہ، کیونکہ 17 سال میں نے امامت کی تھی. تو مجھے بچے یہی کہتے تھے کہ ابو آپ نے بہت کام کیا، ابھی گھر بیٹھے آپ اور جو جماعتی کام آگے پیچھے کریں، لیکن یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے درجہ بلند کرے، حاجی خالد صاحب جنہوں نے یہ جگہ لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نگرانی کریں، ہمیں جو ہے نا آپ گائیڈ لائن دیں، جتنا وقت آپ دے سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سعادت ہوگی. پھر اس بنیاد پہ پھر ہم نے جامعہ مسجد عثمانیہ ایجوکیشن سینٹر کا وہ شروع کیا کام وہاں. الحمدللہ وہاں بہت زیادہ لوگوں کی توجہ، اور لوگ ہر طبقے کے لوگ وہاں سیکھتے. پھر ابھی اللہ نے موقع دیا کہ دوبارہ جگہ ہماری تنگ ہو گئی تھی، تو شہید کر کے اب 2 منزلی مسجد، بنیادی مسجد بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں یہ تصاویر اس مسجد کی، اور یہ کمپلیٹ ایک ایجوکیشن سینٹر ہے جس میں خواتین کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی جو ہے ماشاءاللہ کلاسز آپ کراتے ہیں. یہ تو ایک ماشاءاللہ ایک دینی کام ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے بہت ساری چیزوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپ سماجی کاموں میں بہت زیادہ انوالو ہیں، اور جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے، تو یہ اس طرف جانے کا خیال کیسے ہے؟ کیونکہ چیریٹی میں بھی ایک بہت ٹائم لگتا ہے ہر چیز کرنے میں. اصل میں کوئی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ پلاننگ کر کے کرتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے اللہ آپ کو کھڑا کرتا ہے. اصل وہی کام بہت آسان اور جلدی سے آپ سے ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود آپ کو کھڑا کرے. چیریٹی کا کام کے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا، کیونکہ 2005 میں میرا تعلق باغ سے ہے. تو جو زلزلہ آیا تھا تو باغ بالکل تباہ ہو گیا تھا. تو میری لوگوں میں تعارف بھی تھا، اعتماد بھی تھا. تو بہت زیادہ لوگوں نے یہاں تعاون کیا، اور میرے خاندان کے کافی لوگ شہید ہو گئے تھے، اور سب کچھ وہاں مکان گر گیا سب. تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن لوگوں نے کیا. تو پھر میں نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے وہاں دیکھے اور لوگوں کی مدد کرے. تو یہاں سے اس وقت ہمارا یہ ریڈیو رمضان بھی چل رہا تھا، رمضان میں آیا تھا، وہ آپ بھی اس کا بھرپور حصہ ہے، شبیر مغل صاحب تھے. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جو لوگ تعاون کرتے تھے سیدھا ہم پہنچاتے تھے، اور اس طرح کام شروع کیا. تو اس سے مجھے جو ہے نا یہ بہت تسلی ہوئی، اور کچھ ایسی چیزیں مجھے اشارات بھی ملے خوابوں میں، اور جس میں بتایا گیا کہ میں یہ کام جاری رکھوں. اور پھر اس کام کو ہم نے
جاری رکھا، لیکن بعد میں جب لوگ سیٹل ہو گئے تو پھر ہم نے بیواؤں کی مدد، یتیموں کے ساتھ تعاون، معذوروں کے ساتھ مدد، اور جو بالکل بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر اس شعبے میں ہم نے رکھا۔ عام جو تھا ہر ایک کی مدد کا وہ پھر بعد میں ہم نے ختم کر دیا، اور ایک خاص جو ضرورت مند اور معذور اور مجبور تو ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھا، تو اب تک ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا الحمدللہ۔ اچھا، چیریٹی کے کاموں میں الحمدللہ ظاہر ہے آپ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اس لیے دیتے ہیں، لیکن چیریٹیز کی بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں پہ بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں، اور ملک سے باہر یہاں کے آرگنائزیشن باہر بھی کام کرتی ہیں، یہ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ واقعی ضرورت مند ہیں، اور ان کے لیے جو ہے یہ کوئی آپ کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ دیکھنا ہو؟ ہاں، وہ بہت زبردست بات کی۔ اصل میں سب سے پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق جو مجھ سے ہوگا کروں گا۔ تو ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں ریکویسٹ کریں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میرے زیادہ جو لوکل ائمہ ہوتے ہیں کسی بھی علاقے میں، زیادہ دیہاتوں میں کام ہے، پسماندہ دیہات ولیج، اور وہاں ائمہ کو میں کہتا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایسی جگہ ایجوکیشن سینٹر قائم کیے ہیں کہ جہاں 100% مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن وہ دین اس لیے نہیں سیکھ سکتے کہ وہ اپنا استاد نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہم نے وہاں ایسی جگہ 13 ہمارے ایسے ایجوکیشن سینٹر ہیں کہ ہم یہاں سے ان کو فنڈ دیتے ہیں، اور وہ وہاں استاد سب کچھ دینی، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو دین پڑھاتے ہیں۔ ایک یہ کام۔ دوسرا ہم نے اور دیہات میں علماء کے یہ ذمہ لگایا کہ کوئی ایسا مجبور، کسی بھی مطلب ہے، کوئی مرد ہے، عورت ہے، معذور ہے، مجبور ہے، کہ کوئی جس کا نہیں اور وہ بھوکا ہے، سیدھا آپ مجھے بتائیں، اور اس کے لیے اگر مجھے قرضہ بھی لینا پڑے نا، میں فوراً کرتا ہوں ان کی مدد۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام بہت زیادہ پسند ہے۔ اس طرح تو ہم اس کو نہیں دیکھتے کوئی کہ ہمیں درخواست، ہمارے یہاں درخواست آتی نہیں، ہم خود پہنچتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں جو علماء ہیں، ٹیچر ہیں، دکاندار ہیں، یہ 3 طبقے کے لوگ ہمارے ساتھ رہ جائیں، تو وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ سب والنٹیئر کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، سب جو ہے نا اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے سب کے جو ہے نا وہ ہیں سلسلے، بس ٹیچر ہے اسکول پڑھا رہے، اور جو امام ہے وہ مسجد میں ان کا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہمارا یہ ہے۔ تو ہم خود جو ہے نا پتہ کرتے ہیں کہ کون کہاں زیادہ ضرورت مند ہے، اس تک پہنچتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک گریٹ پاکستانی ہیں جو نہ صرف یہاں پر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات اپنی پیش کی، اور ایک پورا ایجوکیشنل سینٹر جس کی تصاویر آپ دیکھ چکے ہیں قائم کیا، اور وہاں پر دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ کشمیری پاکستانی ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے ایک بہت سارے تعلیمی ادارے صرف تعلیم کے فروغ کے لیے، اس لیے کہ دینی تعلیم کی وہاں پر کمی تھی اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اسپیشل ایفرٹ کر کے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اب یہ سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری و ساری ہے۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے کام تھے۔ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو علماء کرام ہیں جو خاص طور پہ یہاں یو کے میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں، چونکہ یہاں کی لائف بہت تیز ہے، تو جب وہ بزی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اولادیں جو ہیں وہ اتنا دین کی طرف نہیں جاتی عموماً۔ آپ کی مثال میں دوں گا اس لیے کہ ماشاءاللہ میں آپ کے بچوں کو بھی جانتا ہوں اور ان سے بھی ملا ہوں۔ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دینی تعلیم میں بھی بہت اعلیٰ ہیں اور بہت ہی نفیس ماشاءاللہ بچے ہیں۔ تو اس طرف گھر کی طرف جو ہے، کیونکہ آپ کے ٹائم بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے چیریٹی کی طرف بھی اور مسجد کی طرف بھی، اس طرف کیسے اتنی توجہ دی ہمارے ہاں، اصل میں میرے بچے جو میری فیملی جو آ رہی ہے، چیریٹی ورک جتنا بھی جو اصل جو پراپر ورک ہے وہ میری جو ہے نا فیملی کرتی ہے، میری بیٹیاں کرتی ہیں، میرے بیٹے کرتے ہیں، تو وہ میرے لیے سارا جو ہے نا جو سسٹم کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، سب والنٹیئر کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے، اپنے ان کے کام ہیں، تو لیکن اس کے ساتھ جو یہ کام ہمارا سب اللہ کے لیے ہے، اور اس میں وہ سارے میرے ساتھ شریک ہیں، اور الحمدللہ بہت ہمیں اس سے سکون ملتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بس ذرا جو کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے وہ میرا بڑا بیٹا، اور جو پیپر ورک ہوتے ہیں وہ میری بیٹیاں کرتی ہیں، تو اس طرح یہ کام ہم مل کے کرتے ہیں خاندان۔ اور باقی جو مجھے آگے پیچھے سے تھوڑا جانا ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے جو خطیب میرے ساتھی ہیں، تو میں آگے پیچھے اگر جاؤں تو میں ان کے پاس ٹھہرتا ہوں، وہ میرا اکرام بھی کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں، تو سب جو ہے نا سب والنٹیئر ہوتا ہے، وہ خدمت بھی کرتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں، اور آگے بھی ہمارا اسی طرح ہے سارا ماشاءاللہ۔ آپ پہ بہت سارے لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ پروگرام ظاہر دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، تو
آپ لوگ بھی اگر تعاون کرنا چاہیں تو یہاں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ویب سائٹ کا بھی نام لکھا ہوا ہے الحبیب ویلفیئر foundation.co.uk. یہ ویب سائٹ ہے، اس میں آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ UK میں رہتے ہیں تو پرسنلی بھی مولانا صاحب سے کسی بھی وقت مل سکتے ہیں. جامعہ مسجد عثمانیہ ایجوکیشنل سینٹر وہاں پر موجود ہے، ملاقات کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں جاننا یہ چاہوں گا مولانا صاحب آپ سے کہ اگر کوئی لوگ عموماً چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کی خدمت کی جائے، لیکن وہ ان کو ایک ڈائریکشن نہیں ملتی، صحیح، تو کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر یہاں پر موجود لوگ یا کسی بھی جگہ دنیا میں اپنی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ڈائریکشن کیسے ملے؟ کیونکہ ہر ایک کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی ہے کہ چیریٹی میں کس طرح دینا ہے یا دینی تعلیم کے لیے کس طرح کرنا. کوئی ایک راہ متعین کر سکتے ہیں؟ ہاں، کس طرح؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر ہم سے کوئی ایڈوائز چاہتا ہے تو آپ پوری طرح الحمدللہ پوری ایڈوائز کریں گے. اگر ہم سے کوئی رابطہ کرے، ہمارے کنٹیکٹ نمبر موجود ہے. تو کوئی اگر گائیڈ لائن چاہتا ہے پوری گائیڈ لائن دیں گے اس کو کہ کیسے آپ نے کام کرنا ہے. تو باقی رائے ہے کہ ہر جگہ ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں کہ جو آپ کو صحیح ایڈوائز کرے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، آدمی کی زندگی جو ہے، جو دنیا آیا آخر سے جانا ہے، اپنے لیے سب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمارا کوئی کچھ اپنا نہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا، کمیونٹی کے ان لوگوں کے لیے کہ جو بے سہارا ہیں اور ان کے لیے آپ کھڑے ہوں. تو پھر جتنا آپ یہ کریں گے، آپ اللہ کو اتنا اپنے قریب پائیں گے. اور یہ ایسے کام ہے کہ ایک نیکی بھی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بہت قریب لے جاتی ہے، اس طرح کی جو ہے نا. تو کچھ ایسے اشارات میرے دوستوں نے میرے حوالے سے کچھ اشارتے ان کو، یا کچھ میں نے خود ایسی چیزیں دیکھی ہیں، وہ ساری شیئر کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جتنا بھی آپ اس میں آگے نکلیں گے، آپ کو پرسکون زندگی ملے گی اور آپ بہت اچھا اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی. ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی چیزیں ہو گئیں، کئی چیزیں ہو گئیں بلکہ. تو اب آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ آگے کیا کرنے کا ارادہ؟ کچھ اور نئی چیز کرنی ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے، یا کیا سلسلہ؟ ایک تو یہ ہے کہ فی الحال آپ کی دعائیں بھی اور میرے سامعین کا تعاون بھی، کہ ہم نے جو مسجد کا کام شروع کیا ہے، تو یہ بنیادی مسجد بنا رہے ہیں ہم 22 لیبر روڈ. یہ پہلے مسجد تھی، لیکن چونکہ ہمارے لیے خواتین کے لیے ہمیں دقت ہوتی تھی اور ہمیشہ ہم نے خواتین کا ساتھ رکھا ہے. تو اب اتنے زیادہ لوگوں کی آبادی بڑھ گئی تھی کہ جمعہ میں، عیدین میں یا کوئی بڑا پروگرام ہوتا تو ہمیں مرد حضرات اتنے آتے کہ خواتین کے لیے ہمیں مشکل ہوتی. اور یہ بالکل میرے مزاج کے خلاف تھا کہ ہم ایک طبقے کو دین سکھائیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں. اور زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے، بچیوں کا کردار ہوتا ہے، وہ میرے لیے بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ مسجد کا سلسلہ، جو 2 منزلی مسجد بنے گی، اور اس میں اوپر کی منزل خواتین کے لیے اور نیچے مردوں کے لیے. اور یہ ابھی ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس میں جو ہے آپ کی دعائیں بھی چاہیے، آپ کا تعاون بھی چاہیے کہ جلدی یہ مکمل ہو جائے، تاکہ ہم پوری طرح دینی کام کریں. پھر دینی کام کا آپ چونکہ واقف ہیں کہ ہمارا طریقہ صرف یہ نہیں ہوتا، مسلم غیر مسلموں میں بھی دعوت کا پروگرام کرتے ہیں. ہم نے کتنی یہاں رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے کی، جس میں یہاں کے دونوں بشپ کو وہ ہم نے بلایا، جو کیتھولک کے اور پروٹسٹنٹ دونوں بشپ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ انہوں نے بات کی، اور علماء بھی ہوتے تھے. تو یہ ہے کہ ہمارا اس طرح کام کا طریقہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں اور سب کو تک دین کی دعوت پہنچائیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہاں ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. یہ برطانیہ اور یورپ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے ہر چیز، اور ہم بہت زیادہ بخیل ہوں گے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، دین دیا، اگر ہم ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. ماشاء اللہ. اچھا، 40 سال پہلے آپ بتا رہے ہیں جب آپ کراچی میں اپنی مسجد کے لوگوں سے یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، سمجھ میں آئے تو میں رکوں گا. تو اب 40 سال بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں چیزیں تھیں، ٹارگیٹ تھا، وہ آپ نے حاصل کیا؟ بالکل حاصل کیا، اس سے زیادہ اللہ نے دیا. جو میرا ٹارگیٹ تھا، اللہ نے اس سے بہت زیادہ دیا، اور میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا بھی اور مجھ سے کام بھی لیا. بالکل مطمئن ہوں میں. اچھا، خاص طور پہ جو ہمارے ایسے پاکستانی ہیں جو باہر کے ملکوں میں آنا چاہتے ہیں، اور جب وہ یہ واقعات سنتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں یا امریکہ وغیرہ میں حالات جو ہے نا بہت سکون کے ہیں، بس ایک دفعہ وہاں چلے جائیں تو لائف بن جائے گی. ان کے لیے کیا آپ میسیج دینا چاہیں؟
جو ہمارے شعبے کے ہیں اگر وہ ان کے لیے بس پہلے آپ نیت خالص کریں اللہ کے لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، پھر جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے تو آپ کام کریں، اور غیر قانونی طریقے سے تو آنے کا سوچیں ہی نہیں، کیونکہ اس میں پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قانونی طور پہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں آپ کو تو آپ ضرور یہاں آئیں، آپ یورپ میں جائیں، آگے پیچھے جائیں، تو جا کے اللہ کے لیے کام کریں، اور یہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنا کام کتنا کرتے ہیں، اللہ اپنا کام اس سے زیادہ کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ نیت خالص رکھیں کہ اللہ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور رزق وافر مقدار میں دے گا۔ جتنی ہماری نیت خالص ہوگی آپ ادھر سے اس سے زیادہ دیکھیں گے۔ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ جو ہماری نئی نسل یہاں پر ہے وہ اگر دین کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، عموماً وہ مسجد میں جا کے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن شریف ایک مرتبہ ختم کر لیا، اس کے بعد بہت سچے اچھے مسلمان بن گئے، پھر ضرورت نہیں ہے۔ جو آن گوئنگ ایجوکیشن ہوتی ہے، قرآنی تعلیم جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں چینج آئے گا، صحیح، اس کے لیے کچھ بتائیے کہ جو نئی جنریشن ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ضروری ہے کہ مسجد سے تعلق ہو، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہاں سے آپ ایمان سیکھتے ہیں، اس ماحول میں جو ہے وہ آ کے ان کو پھر بعد میں بھی تعلق رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ بنیادی جو ہے اخلاق اور عقائد و نظریات کی چیزیں سکھائیں، اخلاق کی چیزیں یہ، اور ہمارا جو اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس میں ہر ایک کا رواج بتا کے وہ چیز بتائی جاتی ہے، یہ بیسٹ طریقہ ہے۔ جیسے اسلام کمپلیٹ دین ہے، اس کا طریقہ بھی سب سے مکمل ہے، ایسا اور کسی میں نہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے کہ ہم سکھائیں۔ باقی رہا کہ یہاں پہ بہت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ کے کام کریں، اور زیادہ جو چیزیں ہیں وہ منفی، ہمارا ذرائع ابلاغ جو ہے وہ منفی چیزیں دکھاتا ہے۔ میں آپ کا جناب شعیب صاحب اور اپنے آپ جو ہے نا آپ دونوں حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں، اپنے شاہ شبیر صاحب کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور جتنے زیادہ چیزیں ایسی دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جو بڑے بڑے چینل ہیں کہ وہ برائیاں ہی سامنے لاتے ہیں کہ یہ برائی خراب ہو گیا، یہ اب اچھائیاں اتنی ہیں ہمارے معاشرے میں، اچھے اتنے لوگ ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی سامنے لایا جائے، اور یہ روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعل حق وضاحق الباطل، حق آیا باطل چلا گیا۔ جب روشنی آپ جلاتے ہیں اندھیرا جاتا ہے، اب اندھیرے کوئی پیچھے پڑے رہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، روشنی جلانی پڑے گی، اور آپ کا یہ پروگرام ایک روشنی کی کرن ہے، اور ایسی جتنی کرنیں اور جتنی روشنی پھیلے گی اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آخری ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، اور شاید کچھ پاکستانیوں کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیشہ ہم نیگیٹیوٹی سنتے ہیں اس طرف سے کہ اسلام کے خلاف ہے امریکہ، یورپ اور UK اور یہ لوگ سب، اور وہاں پہ مسلمانوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ آپ اتنے سال سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس قسم کی کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ بہت زبردست آپ نے بات کی، یہ سوال بہت قیمتی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ یقین کریں میری زندگی یہاں ہو گئی، میں پاکستان تو ہے ہمارا ملک ہے، میں سعودی عرب کئی بار گیا حج عمرے کے لیے، اور دیگر ممالک میں بھی ہم گئے، اور میں فلسطین بھی گیا۔ یقین کریں یہاں جو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا، کسی جگہ اتنی سہولتیں نہیں ہیں، اور پورے حقوق ہیں ہمیں، کوئی کہیں اب کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری یہاں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کسی سے کم ہیں، اور الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بہت ترقی کی، بہت حاصل کیا، بہت اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، عزت بھی دیا اور کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ہر طرح سے ہمیں یہاں پوری آزادی ہے، پوری سہولت ہے، پورے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس سسٹم سے، بہترین ہے۔ مسلمان جو باتیں کرتے ہیں مسلم ممالک میں کہوں گا، خاص کر کے جو یہاں سے پڑھ کے، اب عمران صاحب نے دنیا دیکھی ہوئی، ابھی اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور برطانیہ میں کتنے بار آئے گئے، تو لوگ برطانیہ کی بات تو کرتے ہیں نا، لیکن برطانیہ کی طرح آپ معاشی اور اقتصادی نظام جو ترتیب دیں، یہ اسلام کے قریب ترین نظام ہے۔ میں الحمدللہ مجھے اللہ نے علم بھی دیا اور اس معاشرے کو بھی میں نے دیکھا ہے، تو یہ اسلام کے قریب ترین نظام ہے۔ آپ اس طرح کا نظام سیٹ کریں، لیکن اصل میں ہم کرتے کیا ہے کہ اسلام کو ہم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جو جہاں اسلام کی بات کرتا ہے نا، جو اس کے لیے فائدے کی چیز ہے نا وہ اس کو آگے لاتا ہے، جس میں اسے قربانی دینی پڑتی ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل جو اسلام کے جو پیروکار ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ قربانی کے لیے آگے بڑھے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کتنی بڑی قربانی دی، تو وہ آگے بڑھے نا، کہ قوم کو بتایا کہ آپ جو ہے سچائی کے لیے، انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ اگر ہم سسٹم سیٹ کریں گے،
اور اگر اس وقت چیلنج یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ سے جو بھی ہمارا ملک کو مسلمان ملک اچھا نظام اقتصادی معاشی امن کا نظام اس سے بہتر قائم کر کے بتائے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو چیلنج میں آپ فیل ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے انہوں نے آج بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہوں گی, اور اس حوالے سے شیفیلڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی بلیسڈ شہر ہے, اس لیے کہ یہاں پر علماء کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور آپ نے سنا مولانا محمد اسلم ظاہر صاحب کو کہ کتنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور ان جنرل, اور پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں. اور ان کا میسیج بھی یہی ہے کہ جو بھی جب بھی کہیں جانا چاہتا ہو, ہجرت کرنا چاہتا ہو یا یہاں آنا چاہتا ہو, ان کے لیے نیک نیتی ضروری ہے اور محنت لازمی طور پہ کرنا ہوگی, تبھی ترقی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں کسی اور عظیم پاکستانی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.